أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون۔ یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98 ہے۔ کل آپ نے آیت نمبر 94، 95، 96 اور 97 کی تفسیر سماعت فرمائی۔ آج انشاءاللہ 4 سے 5 آیت کریمہ کی تفسیر اختصاراً اور اجمالاً بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہودیوں نے حضور علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ آپ ملت ابراہیمی پر نہیں ہیں، اس کا جواب دیا گیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ بیت المقدس خانہ کعبہ سے افضل ہے، اس کا جواب دیا گیا۔ اب یہاں سے یہودیوں کی شرارت کو بیان کیا جا رہا ہے اور ان کو نصیحت بھی کی جا رہی ہے۔ ان کی بہت بڑی بڑی شرارتیں تھیں۔ توراہ شریف کے اندر اللہ عز و جل نے اپنے حبیب حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو اور آپ کی علامتوں کو بیان فرمایا تھا، مگر ان بدبختوں نے چھپا لیا اور قوم سے بیان نہیں کیا۔ تو حضور کی نبوت کی جو نقلی اور عقلی دلیلیں ہیں، ان تمام دلائل کا وہ لوگ انکار کر کے اللہ کا کفر کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے اور اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا، قل اے محبوب تم فرماؤ، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتابیوں، اے یہودیوں، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو۔ آیاتوں کی جمع آیات ہے اور اس سے مراد حضور کے اوصاف و کمالات جو توریت کے اندر موجود تھے اور حضور کی عظمت و شان جسے اللہ نے توریت کے اندر بیان فرمایا، یہ لوگ انکار کرتے تھے۔ اور حضور کی نبوت کی صداقت پر جو عقلی دلائل قائم ہیں، یہودی ان کا بھی انکار کیا کرتے تھے۔ تو یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اور ان کا انکار کرنا اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اے کتابیوں تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، اور اللہ تمہارے اعمال پر گواہ ہے، تمہارے اعمال اللہ سے مخفی نہیں ہیں۔ واللہ شہید علی ما تعملون۔ کفر یکفر باب نصرہ سے ہے، شہید شہید شہدو سے اس کی جمع شہداء آتی ہے، تعملون عمل یعمل فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر ہے۔ قل اے محبوب تم فرماؤ، یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہا عوجا وانتم شہداء۔ یہاں سے اللہ عز و جل نے ان کی دوسری شرارت بیان کی۔ ایک یہ ہے کہ انسان کی خباثت، شرارت اس کی ذات تک محدود ہو۔ معصیت کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک معصیت یہ ہے جس کا ضرر آپ کی ذات تک ہے، اور ایک معصیت یہ ہے کہ جس کے ضرر میں تعدی ہوتی ہے، اس کے لپیٹے میں دوسرے لوگ بھی آتے ہیں، سمجھے آپ۔ ایک انسان خود بدعقیدہ ہے، عقائد اسلامیہ کا منکر ہے، اس کا نقصان اس کی ذات تک محدود ہے، اور ایک ہے بدعقیدہ، بدعقیدگی پھیلا بھی رہا ہے وہ، تو اس کا ضرر تو متعدی ہو رہا ہے نا، تو یہ اس کی خباثت اس سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو یہودی ایک کام تو یہ کرتے تھے، آیت قرآن کا، آیت خدا کا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، توریت کی ان آیتوں کا انکار کرتے تھے جن میں حضور کی عظمت و شان بیان کی گئی تھی، اور حضور کی نبوت و صداقت پر جو عقلی دلائل قائم تھے ان کا وہ انکار کیا کرتے تھے۔ تو یہ انکار ان کی ذات تک محدود تھا۔ مگر اس سے آگے بڑھ کر وہ کیا کرتے تھے، جو لوگ مسلمان ہوتے تھے، نو مسلم، تو ان کے پاس جا جا کر تبلیغ کرتے تھے، ان کو راہ حق سے ہٹانے کی کاوش کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کیا تم لوگ مسلمان ہو، کیا دیکھ کے مسلمان ہو گئے، کیا دیکھ کے تم نے کلمہ پڑھا، بھئی ہم اہل کتاب ہیں، ہمارا پیغمبر ان سے پہلے ہے اور ہماری کتاب ان کی کتاب سے پہلے ہے، قرآن سے پہلے۔ ہماری کتاب کے اندر، توریت کے اندر، پیغمبر آخر الزمان کے اوصاف و کمالات بیان کیے گئے ہیں، وہ اوصاف تو ان کے اندر پائے نہیں جاتے ہیں محمد عربی کے اندر، تم کیوں ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے؟ پیغمبر آخر الزمان کے جو اوصاف و کمالات موجود ہیں توریت شریف کے اندر، وہ ان کے اندر تھوڑی پائے جاتے ہیں، جھوٹ بولتے تھے۔ تو اب وہ لوگ جو کچے مومن ہوتے تھے، ہوتا اصل میں یہ تھا کہ لوگ ابتداءً بہت سے لوگ مسلمان ہوتے تھے، ایمان بعد میں راسخ ہوتا تھا۔ ابتداءً مسلمان ہو جاتے تھے، کسی معجزے کو دیکھ کر
حضور کے حسن کو دیکھ کر، کسی کمالات کو دیکھ کر. تو بعض تو وہ ہوتے تھے کہ شروع ہی میں ایمان راسخ ہو جاتا تھا، پکے سچے مسلمان ہو جاتے تھے، اور بعض لوگ جو ہے بعد میں ان کے دل میں ایمان راسخ ہوا، تو ایسے جو کچے مسلمان ہوتے تھے ان کے پاس جا کر کے یہ لوگ ان کو بہکانے کی کوشش کیا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جود و سخاوت کو دیکھ کر نہ جانے کتنے ہزار لوگ مسلمان ہوئے، قبیلے کا قبیلے مسلمان ہو گئے. حضور کی جود و سخاوت کو دیکھ کر کے مسلمان ہو جائیں گے، ہمیں بھی مال غنیمت کا حصہ ملے گا، حضور کی سخاوت کا ہمیں بھی حصہ ملے گا. اور جب سخاوت دے کے مسلمان ہوئے، بعد میں ایمان راسخ ہو گیا ان کے دل میں. اس پر باقاعدہ روایتیں موجود، علامہ کرم شاہ ظریف صاحب قبلہ نے اس پر باقاعدہ روایتیں جمع کی ہیں ضیاء النبی کے اندر، جو ان کی سیرت کی بڑی اچھی کتاب ہے. تو ان کی اسی خباثت کو بیان کیا یہاں قرآن مقدس نے. قل، اے محبوب تم فرماؤ، لم یا اہل الکتاب، اے کتابیوں، اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن، تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو انہیں جو مومن ہوئے. من آمنا، جو مومن ہوئے. یہ من آمنا مفعول بھی تصدون کا، صد یصد کا معنی ہوتا ہے روکنا، اور ایک ہے صد یصد سین سے، یہ ہے صد یصد روکنا. صد یصد کا نا باندھنا، صد ذوالقرنین بولتے بھی ہیں، دیوار کو بولتے ہیں. سبیل کی جمع سبل ہے. تم مومنین کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ یعنی وہ لوگ جو نو مسلم ہیں، جن کے دل میں ایمان راسخ نہیں ہوا، ظاہر جن کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا تھا ان کو تو راہ خدا سے نہیں روک سکتے تھے وہ، مگر کمزور مسلمانوں کو راہ خدا سے روکتے تھے. کتنی جماعیں آ رہی تمہارے آ جائیں، نیند کا اتنا غلبہ ہے، جماعیں پر جماعیں، جماعیں پر جماعیں، بالکل ایک تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہیں. کلاس کی توہین ہے یہ. کلاس کے اندر کوئی طالب علم جماہی لے تو یہ توہین ہے. کلاس کی توہین کرو گے تو تمہاری بھی توہین کریں گے طلبہ. اگر درسگاہ کی توہین کرو گے، حشاش برشاش ہو کے بیٹھیے، درس قرآن ہے تو سنیے صحیح سے. تبغونہا عوجا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تبغونہا عوجا، تم اس میں کجی چاہتے ہو، بغا یبغی باب ضربہ سے ہے یہ، اور تبغونا تبغیونا ہے اصل میں، تضربونا کے وزن پر، اور ہا کا مرجع سبیل ہے. عوجا کہتے ہیں اعوجاج کو، کجی کو، ٹیڑھے پن کو. تم اس میں کجی چاہتے ہو، رائے خدا کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو مسلمانوں کے حق میں. وانتم شہدا، حالانکہ تم خود گواہ ہو کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہمیں راہ خدا سے نہیں روکنا چاہیے. تمہارا دل گواہی دے رہا ہے، تم سب کے دل گواہی دے رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ میرے پیغمبر ہیں، میرے محبوب ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، انہی کے اوصاف و کمالات توریت کے اندر موجود ہیں. تو آپ جھوٹ بولتے ہو مسلمانوں سے کہ جن کے اوصاف و کمالات توریت کے اندر موجود ہیں یہ وہ نہیں ہیں. تو جو تمہارے دل میں ہے وہ زبان پر نہیں، جو زبان پر ہے وہ تمہارے دلوں میں نہیں ہے. تم خود گواہ ہو، اس کے باوجود تم فراڈ کر رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. تمہیں تمہاری کوتکوں کی سزا ملے گی، تمہیں تمہارے کرتوتوں کی سزا ملے گی، تمہارے اعمال کی سزا ملے گی. غافل نہیں ہے وہ، تم خود گواہ ہو اور اللہ بھی غافل نہیں ہے. اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں سے خطاب ہے. اور یہاں پر ابتداً اس خطاب میں حضرات انصار داخل ہیں، اوس و خزرج کے مسلمان. مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور یہ ابتداً بہت آپس میں سخت ترین دشمن تھے، اور صدیوں سے ان کے مابین جنگیں جاری تھیں. اوس و خزرج تھے وہ بنیادی طور پر بہت مضبوط قبیلے تھے، بڑے ہتھیار تھے، طاقت و قوت سے اللہ نے نوازا تھا، مگر آپس میں لڑ بھڑ کر بہت کمزور ہو چکے تھے. پھر یہودی ان پر حکومت کر رہے تھے، چند یہودی ان پر حکمرانی کر رہے تھے. ان کے مقابلے میں یہودیوں کو زیادہ طاقت و قوت حاصل تھی، یہ آپس میں لڑا کرتے تھے. بعد میں حضور مدینہ تشریف لائے، حضور کے دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں یہ لوگ دونوں حضرات مسلمان ہو گئے، اوس و خزرج کے، اور الفت و محبت کے معاملات قائم ہو گئے. بالکل سگے بھائی سے زیادہ الفت و محبت کرنے لگ گئے. کہاں سخت ترین دشمن تھے، چہرہ دیکھ نہیں سکتے تھے. اور روایتوں میں آیا ہے کہ ایک جنگ ان کے مابین 120 سال تک چلی. اوس و خزرج کے مابین ایک جنگ 120 سال تک چلی، اور نہ جانے کتنی جنگیں ہوئی تھیں، اور بدترین نقصانات ہوئے تھے ان دونوں حضرات کو، دونوں قبیلوں کو بہت نقصان سے دو چار ہوئے تھے. اوس و خزرج کی جد امجد ایک ہی تھے، آگے چل کے مل جاتے ہیں،
مگر جنگیں چل رہی تھیں ان کے مابین۔ تو اب جب وہ لوگ متحد ہو گئے، آپس میں پیار کرنے لگے، مومن ہو گئے اور دلوں میں ایمان کا چراغ روشن ہوا، تو بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنے لگے، تو یہ چیز یہودیوں کو کھٹکنے لگی۔ بعض یہودی جا رہے تھے، دیکھا کہ یہ انصار بیٹھ کر کے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، پیار و محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، الفت و محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ان کو بہت تکلیف ہوئی کہ کہاں یہ لوگ آپس میں 10 بگریبا تھے، لڑائی جھگڑا کر رہے تھے، ایک دوسرے کے باپ داداؤں کو قتل کر رہے تھے، اور آج پیار محبت سے رہ رہے ہیں، تو ان کو تکلیف ہوئی اور حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ تو انہوں نے ترکیب بنائی کہ ان کے مابین جو جنگ کی آگ بجھ چکی پھر سے اس کو سلگا دیا جائے، اور کیا کیا، ایک انتہائی شاطر بدماش یہودی کو بھیجا، جس کو بہت سے اشعار یاد تھے اس زمانے کے، جس زمانے میں جنگ ہو رہی تھی۔ اچھا، اس زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو تلوار کی جنگ تو ہوتی تھی، زبانی جنگ بھی ہوتی تھی، اشعار کے ذریعے ایک دوسرے کی مذمت کیا کرتے تھے۔ تو جنگ کے زمانے میں اوس نے خزرج کی جو مذمت کی تھی اور خزرج نے اوس کی جو مذمت کی تھی اشعار کی شکل میں، وہ سارے اشعار وہاں شعراء عرب کو یاد تھے، وہ لوگ زبانی یاد رکھتے تھے۔ تو ایک شاطر پاجی یہودی ان کے مابین آیا اور اس نے وہ اس قسم کا اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ وہاں اوس کے افراد موجود تھے اور خزرج کے افراد موجود تھے، تو وہ زمانے جہالت کی چنگاری ان کے اندر پھر سے بڑک اٹھی، بات آگے بڑھی، دھیرے دھیرے تیور بدل گئے اور مزاج چینج ہو گیا، اور دھیرے دھیرے جہالت غالب آ گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ کی نوبت آ گئی، سمجھے آپ، اور تلوار لے کر میدان میں آ گئے، وہیں ایک دوسرے پر بالکل قریب تھا کہ لڑ پڑتے اور ایک دوسرے کو شہید کر دیتے۔ تبھی حضور کو خبر ہوئی، حضور تشریف لائے اور آپ نے ان کو سمجھایا اور کہا یہ کیا کر رہے ہو، ابھی میں موجود ہوں اور تم لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہو۔ حضور نے ان کو سمجھایا پیار محبت سے، تو جب حضور کو دیکھا تو ان کے دلوں کی کدورت نکل گئی، دلوں کا بغض نکل گیا، فوراً وہ لوگ رونے لگے اور گلے مل کر دہاڑے مار مار کے رونے لگے اور ایک دوسرے سے معافی چاہنے لگے، سمجھے آپ۔ تو یہاں پر نصیحت کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ان تطیعوا فریقا من الذین، کیونکہ انہوں نے یہودیوں کے گروہ کی پیروی کرتے ہوئے آپس میں مخالفت کی تھی اور جنگ کی نوبت آ گئی تھی، تو اللہ نے نصیحت فرمائی کہ اے ایمان والوں، اگر تم ان کے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب کے کسی ایک گروہ کی اطاعت کرو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھیر دیں گے کافرین، درا حالے کہ تم کفر جیسا کام کرنے لگ جاؤ گے۔ کافرین یہ حال واقع ہے کم سے، یردوکم میں جو کم ہے مفعول بہ، اس سے یہ حال واقع، درا حالے کہ تم کافروں جیسا کام کرنے لگ جاؤ گے۔ یہاں پر کفر سے مراد کفر حقیقی نہیں ہے، کیونکہ آپس میں قتال کرنا، جنگ کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ جو ہے کفر نہیں ہے، یہ کیا ہے، کافروں جیسا کام ہے، یہ ناشکری ہے اور کافروں جیسا کام ہے۔ اپنی انا کے لیے انسان ڈٹ جائے کسی چیز پر اور پیچھے آنے کی بالکل زحمت گوارہ نہ کرے، مرنے مارنے پر آمادہ ہو جائے، تو یہ کافروں جیسے کام ہے، یہ مومنوں کی شان نہیں ہے۔ تو یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں پھیر دیں گے تمہارے ایمان لانے کے بعد اس حال میں کہ تم کافروں جیسا کام کرنے لگ جاؤ گے۔ رد یردوکم منا پھیرنا، پلٹانا، اور اوتو یہ فعل ماضی ہے، اوتیو ہے اصل میں، کہ یہ کیا ہے، اوتیو کس باب سے ہے، کوئی بتائے گا ہمیں؟ ٹائم لگ گیا، اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے تھی، ضربہ سے کہاں ہو جائے گا، کس باب سے ہے؟ جب ہم نے اوتیو بتا دیا آپ کو تو آپ ضربہ میں کیوں جا رہے ہیں پھر؟ اکرمو کے وزن پر، ایتا اس کا مصدر ہے، کیا؟ ہاں، آتا یوتی کا معنی ہوتا ہے دینا، دینا، عطا کرنا، اور تطیعو، اطاع یطیع، یہ کس باب سے ہے؟ باب مفعال سے، باب افعال سے ہے۔ تطیعونا تھا، ان کی وجہ سے نون اعرابی ساقط ہوا ہے، آمنو فعل ماضی سے ہے، اور آمنو باب افعال کا فعل ماضی ہے، صیغہ جمع مذکر غائب ہے۔ فریق گروہ جماعت کو بولتے ہیں، اور اس کی جمع تھی افرقاء، جیسے قریب کی اقرباء، فریق کی افرقاء، الف ممدودہ کے ساتھ، افرقاء، کتاب کی جمع کتب ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم بھلا کافروں جیسے کام کیسے کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى، حالانکہ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ،
تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، وفیکم رسول، اور تم میں اللہ کے رسول جلوہ بار ہیں، موجود ہیں، تم کیسے بھلا کفر کر سکتے ہو، کافروں جیسے کام کر سکتے ہو؟ یہ اللہ نے ان کو زجر و توبیخ فرمائی اور ڈانٹا کہ یہ تمہاری شان سے بہت بعید ہے کہ اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، تم سے بہت بعید ہے کہ تم کافروں جیسے کام کرو گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے اور جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں رسول پاک کی تعلیمات عام ہوں اور تلاوت قرآن کے پیغامات عام ہوں اور قرآن مقدس کی آیتوں کی تلاوت کی جائے، وہاں کفر نہیں ٹک سکتا ہے، وہاں مسلمان کافروں جیسے کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر مسلمان آج کے معاشرے میں کافروں جیسے کام کر رہے ہیں یا معاذ اللہ کفر اختیار کر رہے ہیں، بت پرستی کر رہے ہیں، مندروں میں جا رہے ہیں یا غیر مسلموں سے شادیاں کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ وہ آیات قرآنیہ سے دور ہیں، وہ آیات قرآنیہ کی تلاوت کے ماحول میں نہیں ہیں، ان کے مابین رسول پاک کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اب ہم سب کی ذمہ داری یہی ہے کہ جہاں اس قسم کا تاریک معاشرہ ہو وہاں ہم آیات قرآنیہ کی تلاوت کو فروغ دیں اور حضور کی تعلیمات کو عام کریں، انشاءاللہ کفر کی جڑیں کٹ جائیں گی، پرخچے اڑ جائیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ آج بھی دعوت دے رہی ہے اور صبح قیامت تک کے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اپنے مابین جس سوسائٹی میں، جس ماحول میں ہو، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کا معاملہ جاری رکھو اور حضور کی تعلیمات کو عام سے عام تر کرو تاکہ کفر کے ماحول سے بچتے رہو، تم بھی بچتے رہو، تمہاری نسلیں بھی بچتی رہیں۔ ومن یعتصم باللہ، جو اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے تھامے گا یا تھام لے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو اسے یقیناً صراط مستقیم کی جانب ہدایت دے دی گئی، پہنچ گیا منزل مقصود تک، اللہ کے سہارے کو جس نے مضبوطی سے تھاما۔ تو اللہ کے سہارے کو تھامنے سے مراد کیا ہے؟ قرآن مقدس کو مضبوطی سے تھامنا، رسول پاک کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامنا اختیار کرنا، سواد اعظم کے ساتھ رہنا۔ تو ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جو شخص اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے تھامتا ہے تو اسے راہ مستقیم کی ہدایت یقینی طور پر دے دی جاتی ہے، یا جو اللہ کے راہ سہارے کو مضبوطی سے تھامے وہ یقیناً راہ مستقیم تک پہنچ گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اچھا، ہدیہ ہدا یہدی سے ہے، رسول کی جمع رسول ہے، آیت کی جمع آیات ہے، تتلا یہ کس باب سے ہے؟ لقوہ مار گیا لگ رہا ہے، تلا یتلو تلاوتن، تو تتلا فعل مضارع مجہول ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب ہے۔ مستقیم اصل میں کیا ہے؟ مستقوم، کیا ہے اصل میں؟ مستغفر کے وزن پر، مستقوم، واو کے حرکت نقل کر کے قاف کو دیا، اس کے بعد واو کو یا سے تبدیل کر دیا، مستقیم ہو گیا۔ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اتقوا فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اتقاء اس کا مصدر ہے، اور اتقاء اصل میں کیا؟ اتقاء ہے، واو کو تا سے تبدیل کیا، تا کا تا میں ادغام کیا، اتقاء ہو گیا، اس سے فعل امر اتقوا۔ تو اتقوا اصل میں اتقیو ہے، کیا ہے؟ ہاں، واو کو تا سے تبدیل کیا، تا کا تا میں ادغام کیا، اس کے بعد یا کی حرکت نقل کر کے قاف کو دے دیا، اس کے بعد یا کو حذف کر دیا، تو اتقیو کیا ہو گیا؟ اتقو ہو گیا۔ حق تقاتی، تقاتی جمع تقن آتی ہے، اور تقات یہ وقات اصل میں وقات ہے، واو کو تا سے تبدیل کیا ہے۔ اے ایمان والو، پرہیزگاری کو بولتے تقات، کیا بولتے ہیں؟ تقات کا معنی پرہیزگاری۔ اے ایمان والو، اللہ سے کما حقہ ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مسلمان ہو کر ہی مرنا، مسلمان ہو کر ہی مرنا، یعنی ایسا کوئی عمل از خود نہ کرنا جس کی بنیاد پر تمہارے ایمان کا جنازہ نکل جائے، تمہارا ایمان تم سے رخصت ہو جائے۔ جہاں تک ہو سکے نیکیاں کرتے رہو اور ایمان پر قائم رہنے کی مکمل کاوش کرو۔ ہدایت دینا یا ہدایت سے ہٹا دینا یقیناً اللہ کے دست قدرت میں ہے، مگر بندہ کاسب تو ہے، بندہ جیسا ارادہ کرتا ہے، جیسی نیت کرتا ہے، ویسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، ویسے کام پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو خالق اللہ اگر بندہ کاسب ہے، مراد یہ ہے کہ تم اپنی جانب سے کوئی ایسا عمل نہ کرنا جس کی بنیاد پر تمہاری تکفیر کی جائے اور تم راہ حق سے ہٹ جاؤ، کافر ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا، ٹائم کیا ہوا دیکھ لیں ذرا، 11:17 ہوا ہے، تھوڑا ٹائم اور ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ،
تو نصیحت کن کو کی جا رہی ہے؟ اوس و خزرج کے مسلمانوں کو، انصار کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اللہ کی رسی کیا؟ دین اسلام ہے، قرآن مقدس کی تعلیمات ہے، آقا کریم کی ذات گرامی ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفریقہ بازی نہ کرو، فرقہ بندی مت کرو، فرقہ مت کرو، یعنی آپسی اختلاف کی بنیاد پر فرقہ بندی مت کرو، ورنہ ٹوٹ جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، اور پھر دشمن تم پر غالب آ جائے گا۔ تو اب اس آیت کریمہ کی مخالفت ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں، چونکہ ہم لوگ فرقہ بندی نہیں کر رہے ہیں، فرقہ نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اسی طریقے پر قائم ہے جس طریقے پر صحابہ کرام تھے، تابعین نظام تھے۔ لہذا ہم سے کوئی نہیں کہہ سکتا سنیوں سے کہ تم فرقہ بندی مت کرو، دیوبندیوں سے ہو اور وہابیوں سے اتحاد، ہم کیوں اتحاد کریں؟ ہم تو حق پر قائم، اتحاد وہ کریں آ کر کے ہم سے، وہابی دیوبندی ہمارے عقائد کو تسلیم کر کے، ہم تو ہمارا ایک تسلسل ہے ہمارے عقائد کا، اور ہمارے پاس دلائل و براہین موجود ہیں۔ جو ہم سے نکل کر کہیں اور گئے ہیں وہ آ کے ہم سے اتحاد کریں گے، نہ کہ ہم ان سے جا کے اتحاد کرنے بیٹھیں گے۔ سمجھے آپ؟ ایک خاندان میں اگر سارے لوگ کسی ایک معاملے میں متحد و متفق ہیں، اور کسی ایک نے نیا کوئی طریقہ اختیار کیا، نئی فکر پیش کی، تو اب خاندان والوں سے نہیں کہا جائے کہ تم لوگ اس سے اتحاد کر لو، جا کر کے اس کی بات مان لو تاکہ فرقہ بندی نہ ہو، پورا خاندان متحد و متفق ہو کر رہے، تم لوگ اس کی پیروی کر لو، یہ نہیں کہا جائے گا۔ اس ایک نکلنے والے بدبخت سے کہا جائے گا تم خاندان سے کیوں الگ ہو گئے، تم خاندان کے ساتھ چلو، ان کی بات مانو تاکہ فرقہ بندی نہ ہونے پائے۔ تو آج ہم سے الٹا کہا جا رہا فرقہ پرستی کا خاتمہ کرو، ہم نے جب فرقہ بندی کی ہی نہیں، فرقہ پرستی خاتمہ کیسے کریں گے ہم؟ جنہوں نے فرقہ بندی کی ہے، گروہ بنائے ہیں، اور جو من شذ فی النار کے مصداق بنے ہیں، وہ آ کر کے ہمارے پاس بیٹھے ہیں، ہم سے بحث کریں، اور ہمارے جو اسلاف کرام کے نظریات اور عقائد ان کو تسلیم کر کے فرقہ بندی کا خاتمہ کریں، وہ کر سکتے ہیں۔ تو ولا تفرقوا، فرقہ بندی مت کرو، واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اپنے اوپر اللہ کے نعمت کو یاد کرو۔ سمجھے آپ؟ اور یہاں پر نعمت الہی سے مراد حضور کا وجود مسعود، حضور کی ذات گرامی، چونکہ حضور ہی کے صدقے میں اللہ نے ان کے مابین محبت پیدا کی تھی۔ کن کے مابین؟ اوس و خزرج کے مابین۔ اذ کنتم اعداء، جبکہ تم دشمن تھے، عدو کی جمع اعداء، فالف بین قلوبکم، تو اس نے تمہارے دلوں کے مابین الفت و محبت کا دیا روشن کر دیا، چراغ روشن کر دیا۔ الف یؤلف کو معنی تالیف کرنا، مؤلف کرنا، ملا دینا، جوڑ دینا، الفت و محبت پیدا کر دینا، مرکب کر دینا، یہ سب اس کے معنی ہوتے ہیں۔ کس باب سے ہے؟ باب تفعیل سے، قلب کی جمع قلوب۔ فاصبحتم بنعمته اخوانا، تو تم اس کی نعمت کے ذریعے بھائی بھائی ہو گئے، حضور کے ذریعے بھائی بھائی ہو گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور اللہ کے سب سے بڑی نعمت ہے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم جہنم کے گڈھے کے کنارے پر تھے۔ شفا کی جمع اشفا، حفرہ کی جمع حفر، نار کی جمع نیران، جہنم، یعنی اپنے کفر و سرکشی کی بنیاد پر قریب تھا کہ جہنم میں گر جاتے اگر موت اسی حالت پہ آ جاتی، مگر ہم نے اپنی نعمت بھیجی تو اس نعمت کے ذریعے تم جہنم کے گڈھے سے بچ گئے۔ فانقذکم منہا، تو اس نے یعنی اس نعمت نے، میرے پیغمبر نے تمہیں اس سے نکالا۔ تو پتہ چلا کہ حضور نافع ہیں، دافع ضرر ہیں، ضرر کو دور کرنے والے ہیں، نفع پہنچانے والے ہیں، اور امت کو جہنم سے نکالنے والے ہیں۔ آج بھی حضور امتیوں کو جہنم سے نکال رہے ہیں، اور حضور کے جو شان قرآن مقدس کی کئی آیات کریمہ میں وَيُزَكِّيهِمْ بیان کی گئی ہے کہ وہ تزکیہ فرماتے ہیں، تو حضور کی زندگی کے ساتھ خاص ہے کہ حضور زندگی میں تزکیہ فرماتے تھے بعض، آج بھی حضور تزکیہ فرما رہے ہیں۔ جس کے دل سے بھی کفر، نفاق اور فسق و فجور کی چیزیں ختم ہوتی ہیں، تزکیہ قلبی حاصل ہوتا ہے، تو نظر کرم ادھر ہی سے ہوتی ہے، حضور کی نظر کرم ہوتی تب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان فرماتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ کہیں تمہیں ہدایت نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔